کہ جب انہوں نے یہ سازش کے تحت ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو پاکستان میں کون سا بڑا کرائسس آیا تھا؟ کیا ضرورت پڑی تھی ان لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے یہ سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے؟ آج وہ بھی ذمہ دار ہیں یہ جو ہو رہا ہے ملک کے ساتھ. آج چوتھے نمبر پہ اب پاکستان دنیا میں وہ ملک جو سری لنکا کے بعد ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے چوتھے نمبر پہ ہے. یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے, کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہیں. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ جناب وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی, وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں, میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے میں صرف سب کے سامنے ذرا یہ ان کی جو اچیومنٹس ہیں میں وہ بتانا چاہتا ہوں. این آر او صرف ایک اچیومنٹ ہے, باقی یہ ذرا دیکھ لیں. جب نو کانفیڈنس موشن انہوں نے ٹیبل کیا تو پاکستان کی ایکسچینج ریٹ تھی 178 روپے. آج اوپن مارکیٹ پہ 250 روپے پہ پہنچ گئی. انٹرسٹ ریٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹ ریٹ, کیونکہ بزنس ایکٹیویٹی چلتی, جتنا آپ انٹرسٹ بڑھاتے جائیں بزنس ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا انویسٹ کرنے میں. 11% تھا مارچ میں, آج ہے 15.5%. جو ہماری ٹیکس کلیکشن تھی, ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن کی گروتھ ریٹ تھی مارچ میں وہ 32% تھی. آج اب جولائی کے اندر وہ آ گئی ہے 10% پہ گروتھ. یعنی کہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اور ہماری جو ریمیٹنسز ہیں دونوں کی ٹرینڈ نیچے آنا شروع ہو گئی. یعنی کہ جو ڈالرز, اصل کرائسس کیا ہے, ملک میں ڈالرز کی کمی ہو گئی. تو جو چیزیں ہمارے دور میں ریکارڈ ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, ریمیٹنسز ریکارڈ پہ تھی, ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی, وہ دونوں کے اندر کمی آنی شروع ہو گئی. یہ سب سے خطرناک چیز اس لیے ہے کہ یہ ہمیں لے کے جا رہی ہے اب ڈیفالٹ کی طرف. اس کے بعد جو ان کی وجہ سے ڈالرز, اصل بیرونی جو خسارہ ہے وہ سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ہمیں. مارچ کے اندر جو بیرونی خسارہ تھا وہ $500 ملین تھا. آج $2.6 ارب پہ پہنچ گیا بیرونی خسارہ. جو لوگوں کے لیے جو انہوں نے سب مہنگائی مارچ سب کچھ کیا کہ اب مہنگائی بہت زیادہ ہے. آج ذرا سن لیں کہ ایس پی آئی مارچ کے اندر 17% تھی. اب یاد رکھیں کہ یہ ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. یہ جو انٹرنیشنل کموڈٹی سپر سائیکل, یعنی جو قیمتیں اوپر گئی تھی تیل کی, وہ ہمارے دور میں بھی چلی گئی تھی.